نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محترم دوست بزرگ اسم اعظم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوستوں، ہمارے تیسری پارٹ جو ہے اسم اعظم کے بارے میں بعض علماء کی قول کے مطابق ان علماءوں سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی سند کے اعتبار سے حضرت نے اس کو راجح قرار دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو سند کی اعتبار سے راجح قرار دیا ہے۔ میرے دوستوں، بعض علماء مفسرین کرام نے فرمایا کہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم۔ امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک صحابی کے ان الفاظ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا صحابۃ الاجمعین کو فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے اور یقیناً اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ساتھ اس نے دعا مانگی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے یقیناً۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے بعض علماء کی قول کے مطابق میرے دوستوں اسم اعظم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ہے، یا میرے دوستوں بعض نے کہا الرحمن ہے، میرے دوستوں بعض نے کہا ارحم الراحمین ہے، اور بعض علماء نے کہا الوہاب ہے، بعض علماء نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بعض علماء نے فرمایا الغفار، یہ بھی اسم اعظم ہے، بعض علماء نے یہ بھی فرمایا خیر الوارثین، یہ بھی اسم اعظم میں شامل ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا السمیع العلیم سمیع الدعاء۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحدید کے اور سورۃ الحشر کی آخری 6 آیات اسم اعظم ہیں۔ سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر کی آخری 6 آیات اسم اعظم میں شامل ہے۔ میرے دوستو، بعض کی قول کے مطابق القریب، العلی العظیم، الحلیم العلیم، یہ بھی اسم اعظم میں شامل ہے۔ بعض نے کہا السمیع البصیر، الودود، سلام، بعض کی قول کے مطابق سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے دوستو، بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ الحج کی ان آیات مبارکہ میں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، یہ بھی اسم اعظم میں شامل ہے۔ المانع، العلی العظیم، العلیم، یہ بھی اسم اعظم میں شامل ہے۔ میرے دوستوں، بالآخر میں اور ایک بات آپ لوگوں کی سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، جو اسم اعظم پڑھنے کے لیے میرے دوستوں لوگوں کو یقین ضروری ہے۔ میرے دوستوں، اسم اعظم پڑھ کر جو بھی دعائیں کی جاتی ہے، اب جتنی میں نے اسم اعظم کے بارے میں بتایا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حیو، یا قیوم، یا آیت الکرسی، میرے دوستوں، یا پھر میرے دوستوں باقی جو دیگر چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ تمام تر چیزیں میرے دوستوں سب سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ یقین ہو۔ سب سے بڑھ کر بات یقین ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے میرے دوستوں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، یا حافظو
یا ناصرو یا معینو یا اللہ نا میرے دوستوں، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو، تقوی اختیار کی جائے. پھر جب بھی میرے دوستوں انسان دعائیں کریں تو یقیناً اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. میرے دوستوں ایسی ایک واقعہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ایک واقعہ ہے کہ انگریز برٹش کی دور میں حضرت کے پاس آیا کہ مجھے تم لوگ بتاؤ، تمہارے قرآن و سنت کے مطابق تمہارے سنت کے اندر ایسے کوئی دعائیں بھی ہے جو پڑھنے سے جو ہے تانبے یا جو ہے نا پیتل یا ایسے کوئی چیز پڑھنے سے کہ سونا بن جاتے ہیں؟ حضرت کہنے لگا جی بالکل ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انگریز نے اپنا جیب سے ایک سکے نکالے. میرے دوستوں وہ سکہ تھا تانبے کا، اور وہ تانبے کا سکہ جب حضرت نے دیا، حضرت کو دیا، حضرت نے اپنے ہاتھ میں لی اور کچھ پڑھ کر اس کو دیا کہ دیکھو یہ لیا. دینے کے بعد ہی دیکھا وہ سونا. کہا کہ دکھا دو کسی سونار کو، کسی اچھے تجربہ کار کو. بولے نہیں مجھے تجربہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ بالکل سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بات یہی ہے میرے دوستو، یقین کی بات ہوتی ہے، پڑھنے کی بات ہوتی ہے. اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر پڑھی جائے اور تقوی اختیار کی جائے، سنت کے مطابق سنت کی پابند رہا جائے. میرے دوستوں ہمیشہ کبھی بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کی جائے. اور پھر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتی ہیں میرے دوستوں تو یقیناً اللہ اس دعا کو قبول فرماتی ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوگا میرے دوستوں، اب پورے قرآن مجید پڑھ کے دعائیں مانگے کچھ نہیں، لیکن ایک اللہ کے نام یا اللہ، آپ دیکھیں حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق یا اللہ کہا کر ہمارے استاد محترم مفتی زروالی نے فرمایا کہ بارش بربراں، ایسے الفاظ کہا. وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے پھٹے چیرے کپڑے لے کر میرے دوستو وہ فقیر آدمی بیٹھا اور یا اللہ کر کے جو ہے نا یا اللہ کر کے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف کہ بارش بربراں. اسی وقت میں بارش برسا دی، بادل آئے اور خوب بارش ہوا. میرے دوستوں یہی تو ہے جو اللہ کی ولیوں کی شان ہے میرے دوستوں. اس کے لیے میرے دوستوں اللہ کی خوف، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے. یقیناً ہر معاملات میں اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے. ہم جو بھی دعا پڑھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.